بات کریں گے توبہ کے حوالے سے۔ اللہ پاک کو توبہ بہت پسند ہے اور کہتے ہیں کہ ایک سرٹن ایج گروپ، یعنی اگر ہماری جو ینگ جنریشن ہے، نوجوان نسل جب توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی حقیقی معنی ہے رجوع کرنے کے۔ قرآن کریم میں گناہوں کی معافی پر زور دیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق توبہ کی 3 شرطیں ہیں: گناہ کا سرزد ہونا، گناہ پر نادم ہونا، یہ عہد کرنا کہ آئندہ ہرگز گناہ نہیں کروں گا۔ اس صورت میں خدا توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کبھی کبھی تو اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں، فخر سے بیان کرتے ہیں، اور اگر توبہ کرتے بھی ہیں تو بہت دیر کر دیتے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے مفتی محمد وسیم صادق صاحب اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، جمعہ مبارک۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل میں نے دیکھا ہے کہ نہ صرف بڑے بوڑھے بچے بلکہ جو سب سے زیادہ جن پہ توجہ دینی چاہیے ہماری نوجوان نسل، گناہ کر لیا اور پھر فخر سے 10 لوگوں میں بیٹھ کے بتایا کہ جی میں نے، وہ بھلے سے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے، بہت فخر سے آپ بتاتے ہیں، یہ بے حسی ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، گناہ کرنا یہ ایک جرم ہے، اور پھر اس گناہ کا برملا اظہار کرنا سب کے سامنے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اللہ، چونکہ آپ کا سوال ایک ایسا ہے کہ لوگ غلطی کرتے ہیں اور پھر غلطی کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں اور فخریہ انداز سے بتاتے ہیں۔ اس پر مجھے ایک حدیث پاک کا ایک حصہ یاد آیا کہ یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، چونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ ہے تو خطا کار، اس سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی پر معافی مانگ لے، لیکن گناہ کا اظہار کرنا، فخریہ انداز سے بتانا، یہ اپنی مغفرت کا آخری سبب بھی کھو دینا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے کچھ گناہ ہوتے ہیں، اس کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہوتی ہیں، بندوں کے علم میں نہیں ہوتی۔ فرشتے جب اس کا حساب کتاب کرنے آتے ہیں تو وہ پروردگار عالم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس بندے کا کیا کرنا ہے، یعنی اس کے فلاں فلاں گناہ ہیں، لیکن یہ گناہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے، غلطی اس سے ہوئی ہے لیکن اس نے اپنی گناہوں کو کبھی ظاہر نہیں کیا۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی مغفرت ہو گئی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کا ذریعہ یہ بنا چونکہ لوگوں میں یہ اچھا تھا، لوگوں میں اس نے کبھی برائی نہ پھیلائی، نہ اپنے گناہ کا اظہار کیا، سو اس وجہ سے میں بھی اس کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا، اس کے پوشیدہ گناہوں کی وجہ سے جو خفیہ ہیں لوگوں سے، میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے گناہ کا فخریہ طور پر اظہار نہیں کرنا چاہیے، اگر غلطی ہو جائے تو اس پر رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ گناہ تو بندے سے ہو رہا ہے، اسے توبہ کب کرنی ہے، اسے معافی کب مانگنی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ دیر کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، اس کے دیکھیں 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو ہے کہ اللہ کتنی جلدی تمہاری توبہ قبول کرے گا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بندہ کتنی جلدی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں پہلوؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 17 کے اندر، 18 کے اندر یہ ذکر کیا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب۔ فرمایا جو لوگ غلطی سے، جہالت، لا علمی کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں لیکن قریب سے ہی توبہ کرتے ہیں، جیسے غلطی ہوئی توبہ کر لی، فاولئک یتوب اللہ، فرمایا اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ دوسری جانب اس پہلو کو بھی بیان کیا کہ توبہ میں تاخیر کرنا اور اس کو اپنی عمر کے آخری حصے کی کوئی توقع رکھنا، ویسے تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کب اس کا انتقال ہو جائے، اسے موقع نہ ملے، اسی لیے علماء نے کہا فوراً توبہ کرنا واجب ہے۔ تو اب یہ جو توبہ ہے نا تاخیر والی، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، فرمایا توبہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ غلطیاں کرتا رہے اور پھر انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جائے اور بولے کہ انی تبت الآن، کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، فرمایا اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ غلطی، جی بالکل، غلطی جیسے ہو جائے
فوراً توبہ کر لینی چاہیے. اچھا اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے, قرآن پاک کے اندر بہت ساری ایسی صفات کا ذکر ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے ان اللہ یحب التوابین. ذرا آپ سوچئے تو صحیح, بندہ غلطی کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہے اللہ کہتا ہے میں اسے پسند کر رہا ہوں, میں اس سے محبت کر رہا ہوں. اچھا بالخصوص آپ نے جیسے انٹرو میں کہا کہ جوانی میں توبہ کرنا, چونکہ جوانی میں ایک امید رہتی ہے کہ ابھی بڑھاپے کی طرف جاؤں گا, لیکن جوانی میں بندہ تندرست ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, اس کی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے. جب اس حال میں توبہ کرتا ہے, اللہ کے پیارے حبیب کا ایک لقب ہے حبیب اللہ, یعنی آپ اللہ کے حبیب ہیں. حضور فرماتے ہیں جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے. اچھا توبہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے, انسان غلطی کرنے کے بعد بھی گناہوں سے دھل جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. فرمایا توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا اس نے غلطی کی نہیں ہے, اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ذکر فرمایا, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ہر رات کو اللہ اپنا دست قدرت دست رحمت پھیلا دیتا ہے, اور جس بندے نے دن کو کوئی غلطی کی ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگے, میں معاف کر دوں, اور اسی طرح دن کے وقت بھی دست رحمت پھیلاتا ہے. اگر رات میں غلطی ہوئی ہے تو وہ اس سے بھی معافی مانگ لے, میں اسے معاف کر لوں. اچھا یہ سلسلہ کب تک ہے؟ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو, یعنی قرب قیامت, اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا, میں چاہوں گا اپنے ناظرین کی نظر کر دوں کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے کہ جو بندہ اپنی غلطی پر معافی مانگتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توبہ کی ایک صورت مثال کے طور پر بیان کی, لوگوں کو اندازہ ہو کہ اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے. فرمایا تم میں سے اگر ایک شخص سفر پر ہے اور دوران سفر صحرا کے اندر, بیابان کے اندر اپنی سواری اور توشے کے ساتھ جا رہا ہے, اچانک اس کی سواری کھو جاتی ہے, اس کے کھانے پینے کا سامان کھو جاتا ہے, وہ بندہ پریشان ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اب اس صحرا میں موت ہی مجھے گلے لگائے گی. اسی پریشانی کے عالم میں موت کے انتظار میں وہ سو جاتا ہے. اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کے پاس سواری پھر سے موجود ہے, اس کا وہ توشہ دان موجود ہے. فرمایا اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی کہ وہ موت کے منہ سے نکلا. اچھا اب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے, وہ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے, کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب, لیکن خوشی میں اس کے الفاظ یوں نکلتے ہیں کہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. فرمایا وہ کتنی خوشی کے عالم میں ہے. اس سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ اپنے رب سے توبہ کر لیتا ہے. سبحان اللہ, اندازہ لگائیے آپ. سبحان اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی گناہ سرزد ہو گیا, اپنے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا اور دوسرے کے گناہوں کا آپ نے اشتہار لگا دیا. یہ تو ہم نے بچپن سے سیکھا, بچپن سے پڑھا کہ آج تم کسی کی پردہ پوشی کرو تو قیامت کے دن اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا. لیکن شاید معاشرہ اتنا بے حس ہو گیا ہے کہ دوسروں کے گناہوں کا اشتہار لگانا یا پھر ان کو سرعام لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا, انہیں تسکین ملتی ہے کہ کسی کو آپ کسی کی تذلیل کر رہے ہیں یا کسی کی آپ بے عزتی کر رہے ہیں. دیکھیے یہ تو بہت بڑا جرم ہے. ہم تو بات کر رہے تھے کہ خود غلطی کرے تو اس پر بھی معافی مانگے, لیکن اب یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کا تعلق دوسروں سے ہو گیا. وَلَا تَجَسَّسُوا, قرآن کے الفاظ ہیں کہ لوگوں کے پیچھے نہ پڑو, تجسس میں, ٹوہ میں نہ لگے رہو, دوسروں کی خامیاں نہ تلاش کرو, دوسروں کے عیب نہ تلاش کرو. اس کے دو طرح کے نقصانات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کی حق تلفی کرتے ہیں, کسی کا عیب ظاہر کرتے ہیں, تو یہ حقوق العباد میں بھی آپ خرابی کر رہے ہیں. اچھا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی کا عیب دوسروں پر ظاہر کرتا ہے تو بدلے میں اللہ اس کے عیب لوگوں پہ ظاہر فرما دیتا ہے. یعنی جو اس کی اپنی کوتاہیاں بہت سی پوشیدہ ہیں, اللہ نے اس پہ پردہ ڈال رکھا ہے, سو اپنی کوتاہیاں دوسروں کے سامنے لانے کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ جب آپ کسی اور کے گناہوں کو نمایاں کرتے ہیں, کسی اور کی بات کے پیچھے پڑتے ہیں. دوسری خرابی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ اصلاح وہ شخص کرتا ہے جو اپنے عیبوں پہ نظر ڈالتا ہے, جو اپنی غلطی کی طرف نظر کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس غلطی سے باہر آ جاؤں. لیکن جب وہ دوسروں کی غلطیوں کے پیچھے ہے اسے اپنی اصلاح کا موقع نہیں ملے گا. اور ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے عیب پہ پردہ ڈالے گا اللہ قیامت والے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا, اور جو کسی کے عیب ظاہر کرے گا تو اس کے اپنے عیب بھی مخلوق میں ظاہر ہو جائیں گے, یوں وہ رسوا ہو جائے گا.